اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ محترم بزرگوں، دوستو، حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو لوگ اپنے ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ایک حج مبرور کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگرچہ ہم دن میں 10 مرتبہ ماں باپ پر محبت کی نظر ڈالیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نعم اللہ اکبر و اطیب، ہاں، اللہ کی عطا اور بخشش تمہارے تصورات سے بڑھ کر ہے۔ محترم دوستو، غور کرنے کا مقام ہے کہ ماں باپ کو صرف محبت کی نگاہ سے دیکھنے کا کتنا بڑا ثواب اللہ نے رکھا ہے۔ لہذا جو لوگ دل و جان سے ماں باپ کی خدمت میں لگے رہتے ہیں، ہر دم ان کا حق ادا کرنے کی فکر میں لگے رہتے ہیں اور اپنے ماں باپ کے ہر طرح کا آرام و راحت کا خیال رکھتے ہیں، وہ لوگ اللہ کے نزدیک کتنے بلند مقام کے مستحق ہوں گے، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ابن ماجہ کی حدیث میں ایک اور واقعہ آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ، من احق بحسن صحابتی، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امک کا، تمہاری ماں۔ ان صحابی نے کہا، ثم من، پھر کون؟ حضور نے فرمایا، ثم امک کا، پھر تمہاری ماں۔ یعنی صحابی نے 3 مرتبہ یہی سوال کیا، اللہ کے نبی نے 3 مرتبہ یہی جواب دیا کہ تمہاری ماں۔ 4تھی مرتبہ جب سوال کیا تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، ثم ابو کا، پھر تمہارا باپ۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، غور کرنے کا مقام ہے کہ ہم نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں صرف جنت کو حاصل کرنے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے جنت کو ماں کے قدموں کے تلے رکھا ہے۔ جو لوگ ماں کی خدمت کرتے ہیں وہ جنت کے مستحق ہیں، جو نہیں کرتے وہ جنت کے مستحق کبھی نہیں بن سکتے۔ اسی طرح سے ایک اور واقعہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جب اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے جا رہے تھے تو ٹھوکر لگی، نیچے گرے تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ موسیٰ، ذرا سنبھل کر چلو، اب وہ ہاتھ نہیں ہے جن ہاتھوں کی برکت سے ہم تمہاری تمام پریشانیوں کو ٹال دیا کرتے تھے، یعنی اب تمہاری ماں کا انتقال ہو چکا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، ماں باپ جب ہمارے لیے دعا کرتے ہیں تو وہ دعا سیدھی عرش پر پہنچتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ماں باپ کی دعا بچوں کے حق میں دعا قبول کرتا ہے۔ ہمیں اپنے ماں باپ کی عمر کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے والدین کو لمبی عمر عطا فرمائے، اور ہر شر سے اللہ رب العالمین ہمارے ماں باپ کی حفاظت فرمائے، اور آنے والی تمام مصیبتوں سے اللہ تعالی ہمارے ماں باپ کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالی ہمارے ماں باپ کو عافیت بھری زندگی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔